مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات پیدا کی ہے دو متحارب قوتیں بھی ساتھ ہی پیدا فرمائی ہیں. نیکی اور بدی کو برابر ان کی دوڑ پہلے دن سے جاری ہے. انسان کو نیکی کا بھی بتا دیا، بدی کا بھی بتا دیا، حق کے راستے بھی بتا دیے، باطل کے راستوں کی نشاندہی بھی کر دی. اجالوں کا سفر کون سا ہے یہ بھی بتا دیا، اور اندھیرے کن راستوں پر ہیں یہ بھی بتا دیا. اور اس کے لیے اس نے اپنے نبی اور رسول بھی مبعوث کیے جو لوگوں کو اللہ کی حق کی نیکی کی دعوت دیتے رہے اور برائی سے بچاتے رہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نیکی وہ ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتی ہے، اور برائی وہ ہے جو اسے خدا سے دور کر دیتی ہے. حق کیا ہے؟ وہ خدا کے معرفت ہے، اور باطل خدا کے وجود کا انکار ہے. اس لیے پہلے دن سے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا پیغام بھی انسان کو دیا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، کائنات کو آباد کیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے. بلکہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے اور انہیں کہا جنت میں چلے جاؤ، وہ دونوں جنت میں چلے گئے، حضرت حوا اور حضرت آدم. تو قرآن کہتا ہے وہاں شیطان نے ان سے وسوسہم الشیطان، شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا. تو قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں کہا زمین پر چلے جاؤ، زمین پر اتر جاؤ. اب پہلے انسان کو زمین پر اتار رہا ہے، جنت سے زمین پر لا رہا ہے، لیکن زمین کو انسان کے لیے کتنا تیار کیا ہے کہ قرآن کی آیت گواہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ابھی جنت سے نیچے اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین پر چلے جاؤ، اور ساتھ زمین کے بارے میں بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بے یار و مددگار رہو گے، بھوکے پیاسے مرو گے، کھاؤ گے کہاں سے، کیسے رہو گے، کیا ہوگا وہاں پر. ایک تسلی بھی دے دی کہ تم زمین پر چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی ہے اور ساز و سامان بھی موجود ہے. یعنی انسان کے زمین پر آنے سے پہلے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے. ابھی وہ زمین پر اترا نہیں ہے، جو کچھ اس کی ضروریات تھیں رب نے اس کو دے دی. رہنے کے لیے گھر چاہیے، زمین دے دی. کھانے پینے کے لیے جو کچھ چاہیے فرمایا زمین میں ہے، محنت کرو ہر چیز تمہیں مل جائے گی. زندگی کی ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ نے زمین میں پہلے رکھ دی تھی، پھر انسان کو اتارا. اسی طرح جب انسان پہلا تخلیق کیا، پہلے انسان کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ساتھ ہی نبوت سے سرفراز کر دیا کہ نیکی اور حق کی نشانی بن کر یہ وجود آئے گا، اور جو اس کا مخالف ہوگا وہ شیطان کا پیروکار بنے. تو دونوں راستے، دونوں قوتیں انسان کے سامنے رکھی ہیں، اور حکم یہ دیا ہے کہ تم دنیا میں رہو
اپنی زندگی گزارو، جتنے لمحات ملتے ہیں اس کو تم اپنے گزارنے کی کوشش کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا اگر تو تم نے رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی منشا اور رضا کے مطابق زندگی گزار دی تو پھر تمہارے لیے انجام اچھا ہو جائے گا، اور اگر رب کے رضا کے مطابق زندگی نہ گزاری تو انجام برا ہو جائے گا۔ دونوں راستے، جنت کا بھی بتا دیا، دوزخ کا بھی، تاکہ انسان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اور ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ آؤ نیکی کی طرف، آؤ حق کی طرف، اور حق اور نیکی کی سب سے بڑی پہچان وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خدا کے قریب چلے جانا ہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور یہی سب سے بڑا حق ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ اس لیے تاریخ انبیاء پڑھ لیجیے آپ، ہر نبی کی تعلیمات میں رجوع الی اللہ کا پیغام ملتا ہے، دعوت الی الحق کی ہمیں پیغام ملتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں بلایا۔ تمام نبیوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے خدا کی طرف بلایا۔ بلکہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ہم قیامت میں حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ بتاؤ، کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ میری عبادت کریں؟ کیا تو نے اپنی عبادت کا ان کو کہا تھا کہ تجھے خدا بنا لیں؟ تو قرآن خود ہی جواب دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، میں نے تو تیری دعوت دی تھی، یہ لوگ بگڑ گئے انہوں نے بعد میں بنا لیے، میں نے تو کسی کو اپنی دعوت نہیں دی، میرا پیغام تو تیری طرف بلانا تھا کہ آؤ خدا کی طرف، بارگاہ الہی میں آ جاؤ۔ اور یہ دیکھیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ پیغام ہر نبی کا رہا، لیکن یہ پیغام کتنا بڑا ہے کہ نبی صرف کہتے ہی نہیں رہے، پہلے نبی سے لے کر جناب خاتم النبیین رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہر نبی رب کی بارگاہ میں خود پیش ہوتا رہا۔ پوری زندگی پڑھ لیجیے انبیاء کرام کی، اگر دن میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اگر دین پھیلا رہے ہیں، اگر نیکی اور بدی میں تمیز سکھا رہے ہیں، اگر تربیت کر رہے ہیں، تو جیسے ہی رات گزرتی تھی ہر اللہ کا نبی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیجیے، آپ سے بڑا وجود تو کوئی نہیں ہے، رب کی مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وجود نہیں ہے، سب سے پیارے اللہ کی ذات کو، لیکن خود اپنا طرز عمل کیا ہے۔ تاریخ کہتی دن بھر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، دن مصروف گزرتا ہے، کبھی اس محلے میں دعوت دی جا رہی، کبھی اس علاقے میں جا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی یہاں سے لوگوں کو سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مدنی زندگی میں تو روز مسجد نبوی میں کوئی ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، کبھی جہاد میں مصروف ہیں، کبھی کسی دوسرے محلے جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، سارا دن مصروف گزرتا ہے۔ اتنی انتھک محنت کے بعد کون شخص نہیں چاہتا کہ رات کو آرام کرے، اپنے جسم کو سکون دے؟ لیکن پڑھیے کبھی امہات المومنین کی روایات کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کیا فرماتی ہیں، کیونکہ آپ باری باری ہر زوجہ کے گھر جاتے تھے، وہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے آتے، بستر پر لیٹ جاتے، لیکن تھوڑی دیر آرام فرما کر بستر چھوڑتے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ رب کی بارگاہ میں ساری رات عبادت میں، کتنی عبادت کی ہے، اتنی طویل قیام کیا ہے۔ یہاں تو تھوڑی رکعت لمبی ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، سرکار کا انداز دیکھیے، اتنا لمبا قیام کیا، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ حدیث کہتی آپ کے پاؤں سو جاتے تھے اور ٹانگوں پر ورم آ جاتا تھا، خون رسنے لگتا تھا۔ کیوں؟ ارے اپنے وجود کی فکر نہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے۔ بتانا یہ تھا کہ لوگوں جسم کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں جو لذت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جو اس میں چاشنی ہے،
جو اس میں لذت ہے وہ کسی اور میں. یہ تکلیفیں ساری رائے گاہ چلی جاتی ہیں, سب ختم ہو جاتی ہیں جب تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو. جو انوارات ادھر سے ملتے ہیں یہ تکلیف ہی نہیں رہتی. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام, سارا دن مصروف کام میں لگے ہیں, عبادت لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور رات ملتی ہے سکون نہیں کرتے, آرام نہیں کرتے, ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں, پاؤں سو جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے سب سے پیارے رسول ہیں, آپ تو اللہ کے حبیب ہیں, آپ پر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے جو جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ, اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اس لیے کہ اس کا کرم ہو رہا ہے, اس کی نعمت مل رہی ہے, اس نے کرم کیا ہے, کتنا مقام میں بلند دیا ہے. جتنا مقام بلند ملا ہے اتنا ہی جھکنا انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے. اور بزرگ کیا کہتے ہیں, جس شاخ کو پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے, اور جس شاخ کو پھل نہیں لگتا وہ اکڑی رہتی ہے. اور آندھی اور طوفان ایسے ہی درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں جن کو ثمر نہیں لگتا. رب جب نعمت دیتا ہے تو بندہ جھک جاتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا کہ میں اس کا شکر گزار کیوں نہ بن جاؤں؟ ارے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر ہیں, کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا کرم مجھ پر ہے, کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر ہیں, تو پھر سب سے زیادہ جھکنے والا بھی تو مجھے ہی ہونا چاہیے. بے نیازی اختیار نہیں کی ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تمنا کی ہے. اور رب کے حضور روایات پڑھیے کبھی کہ رات کو آپ کیا کرتے تھے, امہات المومنین کی وہ حدیث پڑھیے کبھی. ہم یقین کیجئے پانی پانی ہو جاتے ہیں, کہاں ہم اور کہاں سرکار کی ذات. روایت کہتی ہیں کہ آپ کبھی پوری رات قیام میں گزار دیتے, کبھی پوری رات سجدے میں گزار دیتے, اور سجدہ بھی کیسا, کوئی ایسا سجدہ نہیں تھا. امہات المومنین فرماتی ایسا سجدہ کہ جب چہرہ سر زمین سے اٹھاتے تو آنکھیں داڑھی تک بھیگ چکی ہوتی تھی. رو رو کر رب سے معافیاں, استغفار, رب کی بارگاہ میں جا کر رب کے بندے بن کر اس سے التجائیں کرنے والے کون سا وجود ہے؟ کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ بہت عظمت والا کام ہے. رب کے حضور پیش ہونا, اپنے آپ کو گرا دینا اس کی بارگاہ میں, سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں چلا جائے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا قریب تر تب ہوتے ہو جب تم حالت سجدہ میں ہوتے. قرب الہی اور کہیں نہیں ملتی, قرب الہی سجدوں کی لذت سے ملتی ہے. جتنے جھکتے چلے جاؤ گے اس باری تعالیٰ کے سامنے اتنے تمہیں لذتیں ملتی چلی جائیں گی, اتنے اس کے انوارات اترتے چلے جائیں گے. تو رب کی حضور حاضر ہونا. روایت کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبلیغ کے لیے جاتے, لوگ سختیاں کرتے, کبھی لوگ جواب دے دیتے, کبھی برا بھلا کہتے, ظلم کرتے, ستم کرتے, آپ بوجھل دل کے ساتھ گھر تشریف لاتے کہ میں انہیں تبلیغ کرتا ہوں, میں انہیں نیکی کے راستے کی دعوت دیتا ہوں, میں انہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں, یہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, میں انہیں خدا کا پیغام سناتا ہوں, یہ میری آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بوجھل دل کے ساتھ کہ یہ کیسے لوگ بگڑے ہوئے ہیں کہ ایسے کریم رسول کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے. گھر تشریف لاتے تو کیا فرماتے آپ, کیا سو جاتے؟ پڑھیے کبھی روایات کو. ہم تو عشر عشیر کیا, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. روایت کہتی جب اس طرح کے ماحول سے میرے سرکار گھر تشریف لاتے, پوچھا گیا پھر گھر میں آ کر کیا کرتے؟ فرمایا کچھ اور نہ کرتے, وضو کرتے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے. ظلم برداشت کیے ہیں, سختیاں برداشت کی ہیں, لوگوں کی آوازیں کسی ہیں, لوگوں نے گالیاں دی ہیں, کانٹے بچھے ہیں پاؤں کے نیچے, سب دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے گھر آ کر آرام سے سو کر اپنی
تھکاوٹ دور نہیں کر رہے سرکار، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں خبر ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گے تو سارے اندر کے دلدر دور ہو جاتے ہیں، سارے رنج دور ہو جاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے دولت انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اقتدار انسان کی نیند کو دور کر دیتا ہے، دنیا کی ہوس انسان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتی. اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کتنی انوارات کی رحمتیں تم پر برستی ہیں، کس طرح موسلادھار رحمت برستی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر الہی کی محفل سجتی ہے، لوگ اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور نماز بھی ذکر کی ایک کیفیت ہے. قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو نماز میں آ جاؤ. قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز میں آ جاؤ، کیونکہ جو نماز میں آتا ہے پھر رب خود اس کی بات کو سنتا ہے، پھر براہ راست وہ رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. نماز بھی ذکر کی کیفیت ہے. فرمایا جہاں مل کر رب کا ذکر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس میں جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اطمینان طاری کر دیتے ہیں. رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، یہ کچھ معمولی کام نہیں ہے. گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان وہ کتنا کریم ہے سوچئے. وہ کہتا ہے تمہیں میں نے اپنی بارگاہ میں کھڑا تو کر ہی لینا ہے، آج نہیں آؤ گے کل میں نے سب کو کھڑا کر لینا ہے. جائے گا کہ نہیں جائے گا انسان؟ اول سے لے کر آخر تک جتنے انسان ہیں، فرمایا حشر میں سب کو میں بلا لوں گا، سب کو اکٹھا کر لوں گا، اور کسی میں جرت نہیں میرے بات کا انکار کر سکے. بڑے بڑے اکڑفو ہوں گے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے اپنی طاقت پر ناز کرنے والے رہے ہوں گے، لیکن جب میں بلاؤں گا تو سب حاضر ہو جائیں گے، اور کسی میں جرت نہیں انکار کی. لیکن فرق ذہن میں رکھیے گا، جب رب بلائے گا سب کو اکٹھا کرے گا، کھڑا تو اس کی بارگاہ میں ہونا ہے، پیش تو اسی کے سامنے ہونا ہے، لیکن وہاں پھر کوئی معافی نہیں، حساب ہوگا، عبادت نہیں، جزا اور سزا ہوگی کہ 40 سال دیے، 30 سال دیے، 50 سال دیے، تمہیں دیکھنے کی طاقت میں نے دی، تمہیں بولنے کی قوت میں نے بخشی، تمہارے جسم میں ہر جو طاقت ہے میری عطا کردہ تھی، میری قوت سے، میرے کھائے ہوئے رزق سے میری نافرمانی کرتے رہے، آؤ ذرا حساب دو. کس کی مجال ہے جو رب کے سامنے حساب نہ دے؟ یہی کہا جاتا ہے نا، روایت جو کہتے ہیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انا لہا، میں ہی تمہارے لیے آیا ہوں، اس کی روایت پوری پڑھیے. ساری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ رب سے کہیے حساب لے لے، سورج آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی طرح گرم ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، زبانیں خشک ہیں، باہر نکلی ہیں، رب سے کہیے حساب جلد لے لے. ایک ایک نبی کے دروازے پر جائیں گے تو نبی کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے آج نہیں، آج رب جلال میں ہے، آج رب جلال میں ہے، حساب مانگ رہا ہے. اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں؟ نبی کانپ رہے ہیں رب کے سامنے جانے سے. اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، جہاں اللہ کے برگزیدہ رسول رب کے سامنے پیش ہونے سے خوف زدہ ہیں کہ آج رب حساب مانگ رہا ہے، تو میں اگر پیش کروں گا تو اس قابل تو نہیں کہ اس کی بارگاہ میں جا سکوں. ڈرتے اتنا ہے، خوف اتنا ہے. وہاں تو سب کو پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، وہاں کسی کو عبادت کی مہلت نہیں ملے گی. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، یہ فرق ذہن میں رکھیے. وہاں کھڑے سب نے ہونا ہے لیکن اب حساب ہوگا. وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جو رات کو اپنی مرضی اور خوشی اور رغبت سے اپنا بستر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے فرق دیکھو، وہاں میں حساب لوں گا، سارے کھڑے ہوں گے. آج تو خود اپنی مرضی سے زندگی میں آ گیا ہے، اب تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث ہے، فرمایا بندہ رات کو بستر پر سویا ہوتا ہے، نیک تھا، نیکی کا جذبہ رکھنے والا،
فرمایا لیٹے لیٹے پہلو بدلتا ہے، کروٹ لیتا ہے، پہلو بدلتے ہوئے اس کی زبان سے نکلتا ہے یا اللہ۔ فرمایا بندہ کروٹ لے کر یا اللہ کہہ کے دوسرے پہلو پر پھر سو جاتا ہے۔ فرمایا رب عرش سے 70 مرتبہ پکارتا ہے، بتا میرے بندے کیا حاجت ہے، بتا تجھے کیا حاجت ہے۔ بتائیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ جو کہتا ہے کہ تو سویا بھی مجھے پکارے گا تو میں تیری پکار کا جواب دوں گا، تو آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ ارے دامن پھیلا کر آج خود آ جاؤ، آج آؤ گے تو انعام پاؤ گے، آج آؤ گے تمہارے 70 سال 40 سال 20 سال کے جتنے گناہ ہوں گے میں ایک لمحے میں معاف کر دوں گا، لیکن حشر میں آؤ گے تم سب، لیکن وہاں پھر حساب لوں گا۔ کھڑا وہاں بھی تم نے ہونا ہے اور کھڑا یہاں بھی ہونا ہے۔ وہاں تم مجبور ہو کر آؤ گے، یہاں اپنی مرضی سے آؤ گے، اپنی مرضی سے بستر چھوڑ کر آؤ تو رب کو کریم پاؤ گے، اور وہاں جب جاؤ گے تو رب کو جلال میں پاؤ گے۔ فرق کتنا ہے اس زندگی میں رب کے سامنے کھڑا ہونا، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا، رب سے التجا کرنا، رب کو پکارنا۔ اور رب روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے مانگا کرو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے کہاں، کہاں ہے رب؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل کی گئی جس کو میں نے آج شروع میں تلاوت کیا، سورہ بقرہ میں۔ کیا خوبصورت آیات ہیں، کتنا مہربان ہے۔ آیات پر ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا۔ رب کائنات کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام اختیارات کا مالک، ہر چیز اس کے قبضے میں، جابر بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، کوئی اس کے راستے میں کھڑا ہونے والا نہیں، کوئی اس کی ارادے کو بدلنے والا نہیں، تمام کائنات کا مالک، پیدا کرنے والا، اتنی عظمتوں والا۔ کیا انداز سے، کیا پیار سے بلا رہا ہے، کیا خوبصورت فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، لفظوں پر غور کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی آپ سے، اے پیارے نبی، جب آپ سے سوال کرتے ہیں، کون؟ عبادی، میرے بندے۔ اس لفظ میں علماء کہتے ہیں تم ڈوب جاؤ، اس لفظ عبادی میں اتر جاؤ۔ رب نے جو محبت کا اظہار کیا ہے، ارے کتنا باغو گے، ہے تو میرے ہی بندہ۔ ارے تم آج باغے ہو، آج منہ ادھر کیا ہے، جو مرضی کر لو، بندے تو میرے ہو۔ کتنی پیار سے بلایا جا رہا ہے، دھتکارا نہیں جا رہا، ڈرایا نہیں جا رہا، دمکایا نہیں جا رہا، ڈر نہیں سنایا جا رہا۔ اس لفظ میں محبت کتنی ہے، میرے بندوں، میرے بندے۔ کتنا محبت بھرا جملہ، کون فرما رہا ہے؟ غور کیجئے، کائنات کا مالک کہہ رہا ہے۔ ارے بندوں کہاں الجھے پھرتے ہو، اے انسان کدھر گما پھرتا ہے، اے انسان کس کس کے در پر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ارے کوئی تیرا نہیں ہے، کوئی تیرا ہو بھی نہیں سکتا۔ جب بھی مشکل آئے گی، جسے تو سب سے قریبی سمجھتا ہے وہی تیرا ساتھ چھوڑے گا، لیکن اگر کوئی تیرے ساتھ رہے گا، جان نکل بھی جائے تیرے ساتھ رہے گا تو وہ میرا وجود ہوگا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کہتا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اتنے قریب ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے آپ سوال کرتے ہیں، کس بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ انی، میرے بارے میں۔ میرے بندے آپ کے دروازے پر آ کر، رسول اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کس کا کر رہے ہیں؟ رب کہتا کسی اور کا نہیں، میرا ہی کر رہے ہیں، میرا سوال۔ اس سے ایک نتیجہ نکلا، رب ملتا در رسول سے، رب کہیں اور سے نہیں ملتا۔ بتا دیا سوال وہاں کیا جائے تو رب ملتا ہے، کیونکہ فرمایا آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کسی اور کے پاس جا کر پوچھو گے بہک جاؤ گے، کسی اور کے پاس جا کر رب کا پتہ ڈھونڈو گے تم کسی اور منزل کی طرف نکل جاؤ گے۔ اگر سیدھے راستے پر رہنا ہے تو در رسول پر آ جاؤ، خدا کا پتہ وہاں سے ملتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سوال کیا
تو رب کہتا ہے انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، پس بے شک، تاکید کا صیغہ ہے، پس بے شک میں قریب ہوں، پس میں بے شک قریب ہوں۔ اب یہ کتنی قربت ہے، انسان وہم کا شکار ہو سکتا ہے کہ رب اپنی شان کہاں، رب کی کہاں میں رب کے قریب جا سکتا ہوں، جسے نہ دیکھا نہ چھوا نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے، جو نظر بھی نہیں آتا، کتنا قریب ہو سکتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا، رب نے ایک حصی وضاحت کر دی کہ لوگوں قریب کتنا قریب ہے، یہ گمان نہ کرنا، بہک نہ جانا، یہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ رب اپنی شان کے مطابق پتہ نہیں کتنا قریب، وہ تو عرشوں کا مالک ہے، کتنا قریب ہوگا، ہم تو گناہ گار ہیں۔ فرمایا گھبرا نہ جاؤ، میں بتاتا ہوں کتنا قریب ہوں۔ آگے خود وضاحت فرما دی، فرمایا کتنا تمہارے قریب ہوں، سنو، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، کتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں، میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہاں ذہن میں رکھیے، دعا خفیف بھی ہوتی ہے، جہری بھی ہوتی ہے، اونچی آواز میں بھی پکارا جا سکتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، دل میں بھی مانگی جاتی ہے۔ یہاں رب نے نہیں کہا کہ تم زور زور سے پکارو تو جواب دیتا ہوں، فرمایا تمہارے پہلو میں بیٹھا تمہارا بھائی نہیں جانتا تم دل میں کسے پکار رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا کہ تم کس کو یاد کر رہے ہو، اسے نہیں خبر تمہارے ساتھ پہلو جوڑ کر بیٹھا ہے، نہیں جانتا ماں تمہیں گود میں لے کر بیٹھی ہے، نہیں جانتی یہ دل میں کس کو یاد کر رہا ہے، لیکن بندے گھبرا نہ جانا، میں اتنا قریب ہوں کہ تو دل میں بھی پکارے میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، شرط ایک رکھی ہے، جواب دیتا ہوں کب؟ جب کوئی پکارتا ہے، جب کوئی پکارتا ہے، تم پکارو تو صحیح، اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، اپنا سر نیاز جھکاؤ تو صحیح، خالی دامن پھیلاؤ تو صحیح، پھر دیکھو وہ کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ شرط اس نے رکھی کہ میں عطا کرتا ہوں، سنتا ہوں، سمیع ہوں، مجھ سے زیادہ کون سننے والا ہے؟ ارے میں تو وہ بھی سنتا ہوں جو کائنات ساری مل کر بھی نہیں سنتی۔ قرآن کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں خیالات اٹھتے ہیں، خیال کی آواز نہیں ہوتی، خیال جو اٹھتا ہے اس کی آواز نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں خیالات اٹھتے ہیں میں اس سے بھی واقف ہوں، وہ بھی جانتا ہوں تم نے کیا سوچا ہے کیا نہیں سوچا۔ جو اتنا سننے والا ہے اس سے کیا چھپ سکتا ہے، مانگو تو صحیح اس سے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ ابراہیم میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، جہاں آپ نے ذکر کیا کہ میں اپنی اولاد، تیرا شکر تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا، اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن لفظ بڑے قیمتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولوں میں سے چند سو آپ سے پہلے ہیں، باقی سارے آپ کی اولاد میں سے، سارے آپ کی نسل میں سے ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعا، پکارنے کا ایک سلیقہ دے رہے ہیں، ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں لوگوں رب کو پکارا کیسے جاتا ہے، کس یقین کے ساتھ۔ ان ربی لسمیع الدعا، فرمایا یقیناً میرا رب ہی سننے والا ہے، ضرور سننے والا ہے۔ ارے تم یقین کے ساتھ اسے بلاؤ تو صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا رب کو غفلت میں اور بددلی کے ساتھ کبھی نہ پکارو، جب بھی پکارو یقین کے ساتھ پکارو، یقین کے ساتھ پکارو کہ میرا رب سننے والا ہے۔ ارے وہ نہیں سنے گا تو سنے گا کون؟ وہی تو ہے جو سنتا ہے، وہی تو ہے جو کرم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم آ جاؤ میری بارگاہ میں، آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اقبال نے کیا خوبصورت ترجمانی کی تھی کہ رب پکار رہا ہے، ارے ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں اور تم جولیاں پھیلا کر حاضر ہی نہیں ہوتے، میری بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتے، ہم تو مائل بکرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ارے تمہاری تو زندگی ایسی ہو گئی ہے، تم رب سے مانگتے ہوئے بھی اتنے بے باک ہو گئے کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، رب کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تمہارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ ارے وہی تو کرم کرنے والا ہے، ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ جب تھامتا ہے تو ساری کائنات تمہارے قدموں میں آ جاتی۔ آؤ اس کی بارگاہ میں۔ اور یہ حدیث پہلے بھی آپ نے بارہا سنی، ام محترم اللہ تعالیٰ ہزارہ رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل فرمائے، یہ حدیث آپ نے بھی بہت دفعہ پیش کی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، جب بھی پڑھی ہے ایک لطف آتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اور آپ بھی ذرا سرکار کا فرمان سنیے گا۔ سرکار نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا صحابہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، اونٹ پر سوار ہے، سارا ساز و سامان اونٹ کے اوپر ہے، کھانا بھی اس میں ہے، پینا بھی اس میں ہے، ہر سفر کا سامان سارا اس کے اوپر ہے اور اونٹ پر جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ فرمایا تھک گیا، اس نے چاہا تھوڑی دیر آرام کر لوں، ایک جگہ سستانے کے لیے رکا، بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی، تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، اونٹ قریب کھڑا تھا۔ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا صحابہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب ہو چکا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، دوڑا، کبھی دائیں گیا، کبھی بائیں گیا، کبھی آگے گیا، کبھی پیچھے گیا، صحرا میں بھاگتا پھر رہا ہے کہ اونٹ ملے، لیکن صحرا میں کہاں مل سکتا ہے، دور دور تک کوئی نشان نہیں اور کوئی آثار بھی نہیں، کوئی زندگی کا نشان نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ تھک ہار کر پوری محنت کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کر اب موت کا انتظار کر رہا ہے کہ موت رینگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ صحرا میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ فرمایا اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اب صحرا مجھے نگل لے گا، اب صحرائی موت مجھ پر طاری ہوگی، لمحہ لمحہ موت کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اسی کیفیت میں اس پر دوبارہ نیند آ جاتی ہے، پھر سو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کا گمشدہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سرکار نے یہاں رک کر صحابہ سے کہا میرے صحابہ بتاؤ اس شخص کی خوشی کتنی دیدنی ہوگی، خوشی کا عالم کیا ہوگا جسے زندگی مل گئی، جسے راستے کی ساری نوید مل گئی، جسے سب کچھ مل گیا، اس کی خوشی کیسی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، یہ خوشی تو ناقابل بیان ہے، اتنا خوش ہوگا کہ اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ اب سنیے میرے سرکار کے لفظ، دلوں میں اتار لیجئے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، جتنی خوشی اس شخص کو اپنے اس گمشدہ اونٹ کے سامان کے ملنے پر ہوتی ہے، فرمایا جب کوئی بندہ گناہ سے تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ رب راضی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ارے میرا بندہ واپس آ گیا ہے۔ وہ جو کہا تھا عبادی میرے بندے، وہ بندہ لوٹ آیا رب کی طرف، وہ نہیں پھر دیکھتا اس نے کتنے میرے گناہ کیے ہیں، خوراک میری تھی کھا کر میری نافرمانی کرتا رہا، طاقت میری تھی میرے خلاف استعمال کرتا رہا، وہ جتاتا نہیں، بتاتا نہیں، وہ اس شخص کی اس ندامت کے لمحے کو محسوس کر کے فرمایا جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے ہی معاف کر دیتا۔ بتائیے ایسے کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ کیوں رجوع اللہ نہیں کرتے ہم؟ کیوں اپنی حاجات رب کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں کبھی کسی کے دروازے پر کبھی کسی کے دروازے پر وہ دھتکارتے بھی ہیں، تماشا بھی دیکھتے ہیں، عزت کو بھی اچھالتے ہیں؟ ایک ہے کہ جو گناہوں سے لتھڑا ہوا بھی آئے، ندامت سے آ جائے تو وہ ایسا رحمتوں سے ڈانپ لیتا ہے کہ اس کی خبر بھی کسی کو نہیں ہونے دیتا۔ تو آئیے حضرات گرامی،
رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عہد کر لیں، رجوع اللہ کریں، کوئی بھی مشکل آ جائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کوئی بھی تکلیف آ جائے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا رب سے مانگو جو بھی مانگنا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جوتے کے تسمے بھی گم ہو جائیں تو رب سے مانگو، رب سے مانگو آ کر، ارے وہی تو دینے والا ہے، اس سے مانگو گے اسباب وہ پیدا کر دے گا، تم مانگو تو صحیح اس سے، پھر دیکھو کہاں کہاں سے تمہارے لیے وسائل کھل کر نہیں آتے، تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، اس لیے ملتا کچھ نہیں، پریشان ہو جاتے ہو۔ آؤ ایک کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں ہم گناہ گار تو گناہ گار، ہماری کیا حیثیت، ارے جہاں سارے نبیوں کے سردار بھی جھکے کھڑے نظر آتے ہیں، اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کو اعزاز سمجھیے جہاں سرور کائنات کھڑے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار سرکار فرماتے تھے، 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار، ہمیں کتنی چاہیے ہے؟ تو آئیے رب سے رجوع کریں، دل میں اسے بسا لیں، دل میں اس کو یاد اتنا کر لیں کہ پھر ہمارے کام خود ہی سنورتے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، اچانک یاد آئی، آپ نے فرمایا جب اللہ کہتا ہے جب کوئی بندہ میرے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، میری عبادت میں لگ جاتا ہے، مجھ سے سوال ہی نہیں کرتا، ہر وقت تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، فرمایا میں اسے اس سے زیادہ دیتا ہوں جو مجھ سے سوال کرتا، اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں کہ یہ میرے کلام میں اپنی زندگی وقف کر چکا ہے، اس لیے یہ مانگ نہیں رہا مجھ سے، اس نے اپنے آپ کو میرے لفظوں پر قربان کر دیا ہے، تو اب اس کی جو حاجات ہیں میں پہلے سے زیادہ دیتا ہوں۔ آؤ اس کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ہم بھی وتیرہ اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ خدا کے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما